کو اس وقت کے لیے روکا تھا، وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کو کیا نظر آتا ہے، کیا ہماری فورن پالیسی ایگزسٹ کرتی ہے، نہیں کرتی ہے، اور اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو کس موڑ پر کھڑی ہے؟ دیکھیے علی، آپ کو ہم تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے لے کے جائیں گے. 1971 میں جب انڈیا نے پاکستان کو توڑا تھا، اس سے کم از کم 1.5 سال پہلے انڈیا نے پاکستان کو توڑنے کی سازش تیار کرنی شروع کر دی تھی، اور اس کے آثار انڈین فورن پالیسی سے آپ کو نظر آتے تھے. کس طرح اندرا گاندھی رشیا گئی، وہاں اس نے معاہدے کیے، کس طرح امریکہ گئی نکسن سے ملی، کس طرح اس نے پورے خطے میں پاکستان کو آئسولیٹ کرنا شروع کیا. جب وہ کوئی بھی ملٹری ایکسپیڈیشن آپ بلڈ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ پوری دنیا میں ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں. امریکہ نے جب عراق پر حملہ کرنا تھا تو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا جھوٹ پوری دنیا میں بنایا، دنیا کے ملکوں کو اکٹھے کیا، اپنے ساتھ ملایا، کولیشن بنایا. جس طرح انہوں نے افغانستان پر حملے کرنا تھا تو پوری دنیا میں 9/11 کا جھوٹ بنا کر افغانستان کے خلاف کیس بلڈ کیا. تو یہ جو کچھ اس وقت نریندر مودی پاکستان کے خلاف کر رہا ہے، آپ دیکھیے کہ پاکستان کے پرانے اور قدیم دوستوں کو اغوا کر کے، ہائی جیک کر کے نریندر مودی لے جا چکا ہے. سعودی عرب جا کے جو اسٹریٹجک الائنسز اس نے سعودی عرب کے ساتھ کیے ہیں، پریکٹیکلی پاکستان کو ریپلیس کر دیا اس نے سعودی عربیہ میں. سعودی عربیہ کی تاریخ کا سب سے بڑا سول اعزاز جو غیر ملکی سربراہوں کو دیا جا سکتا ہے، مودی کو دیا گیا بادشاہ سلمان کی طرف سے. اور حالانکہ سعودی عرب اور ایران جانی دشمن ہے ایک دوسرے کے، اس کے باوجود مودی ایران پہنچتا ہے اور ایران کے ساتھ چابہار کے اوپر اور ایران کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس اتنے بڑے بناتا ہے کہ ایران کی انٹیلیجنس اور انوائرمنٹ اور جگہ کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف کلبھوشن یادیو جیسے دہشت گرد بھیجنے میں کامیاب ہو گیا. تو اور افغانستان کو پہلے ہی ہاسٹائل کر چکا ہے، بنگلہ دیش کو ہمارے پہلے ہی خلاف کر چکا ہے جہاں پاکستانیوں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں. امریکنز کو پہلے ہی الائے اتحادی بنا چکا ہے اپنا وہ، کہ جس کے نتیجے میں اس وقت اس خطے میں جو پولیس مین کی ڈیوٹی ہے وہ امریکنز، بدماش کی جو ڈیوٹی ہے وہ انڈیا کو دے رہے ہیں. اور پاکستان نے اس وقت پاکستان کے تعلقات امریکہ سے بھی خراب ہیں، ہمارے تعلقات ایران سے کشیدہ ہو گئے، افغانستان سے تو ہم حالت جنگ میں چلے گئے، بنگلہ دیش پاکستانیوں کو پھانسیاں دے رہا ہے، سعودی عرب اس وقت الگ ہو گیا ہے پاکستان کے داخلی اور سیاسی معاملات سے، وہ ہم سے خفا بھی ہیں اور انڈیا نے ان کو الگ بھی کیا ہے. اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان کے پاس نہ کوئی فورن پالیسی ہے، نہ کوئی فورن منسٹر ہے. پاکستانی پرائم منسٹر نے ایک سٹیپ نہیں اٹھایا پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے. لیکن زاہد احمد صاحب، نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم پاکستانی پرائم منسٹر کا نہیں ہے، جب سے دوبارہ منتخب ہوئے ہیں اور وزیر خارجہ بھی خود ہی ہیں، تو جتنے غیر ملکی دورے انہوں نے کیے ہیں وہ تو ایک لمبی لسٹ ہے. ملک میں وقت ان کا کم گزرا ہے، غیر ملکی دوروں پر ان کا وقت زیادہ گزرا ہے. علی یہی بات ہم آپ سے کر رہے ہیں کہ نریندر مودی جب اپنے ملک سے نکلتا ہے تو وہ اپنے ملک کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے نکلتا ہے، پاکستان کو گھیرنے کے لیے نکلتا ہے، پاکستان کو ریجن میں آئسولیٹ کرنے کے لیے نکلتا ہے. پاکستانی پرائم منسٹر جب ملک سے نکلتا ہے تو اپنے بزنس انٹرسٹ کو دیکھتا ہے، اپنے پناما لیکس کی فراڈ اور کرپشن کو چھپانے کے لیے نکلتا ہے. کوئی پاکستانی گورنمنٹ کا، پاکستانی پرائم منسٹر کا کوئی موو ایسا نہیں ہوتا جو نیشنل انٹرسٹ میں ہو. بڑی صاف بات ہم کر رہے ہیں یہ، جبکہ انڈیا کے نریندر مودی اپنی قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اس وقت پاکستان کو اس طرح گھیر چکا ہے کہ خطے میں سوائے چین کے ہمارا کوئی دوست اب باقی نہیں رہا ہے. اور حالت یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کو ڈپلومیسی بھی سنبھالنی پڑ رہی ہے، فورن پالیسی میں بھی انٹرفیئر کرنا پڑ رہا ہے. جو ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں باہر کے ملکوں سے، آرمی چیف GSU میں ان سے ملاقات کر رہے ہیں، خود سول گورنمنٹ کو بلا کے ڈپٹ دے رہے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنا کام کرو، سارا کام اب بوجھ فوج پہ مت ڈالو کہ ہم جنگ بھی کریں، ہم ریہیبلیٹیشن بھی کریں اور ہم فورن پالیسی بھی چلائیں. اتنا ہی کچھ ہے تو حکومتی فوج کو دے دے، پھر مارشل لا لگا دیتے ہیں ملک میں. ٹھیک ہے، لیکن زاہد احمد صاحب، جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کے کوئی تو ایسے ایفرٹس ہوئے ہوں گے اب تک کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ فروٹفل رہے، یا اگر فوری طور پر ان کے ہمیں ریزلٹس ہمیں نہیں ملے تو آنے والے کچھ عرصے میں ہمیں ان کے ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے. دیکھیے علی، یعنی اس حکومت کے دور میں جتنے بھی کوئی بڑے کام ہوئے ہیں، چاہے سی پیک ہو، چاہے پاکستان کے دفاع کے لیے کوئی اور بھی مووز ہوں، چاہے نیشنل ایکشن پلان ہو، ہر ذی شعور یہ بات جانتا ہے کہ فوج کے دھکے کے بغیر، فوج کی سختی کے بغیر یہ نہیں ہو سکتے تھے. پاکستان کی سیاسی جماعتیں تو اکٹھے بیٹھ کر پشاور میسیکر کے بعد، APS کے قتل عام کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان نہیں بنا سکتی تھی. ان کو اکٹھا کر کے
जमा करके एक फैसले पे लाने के लिए भी पाकिस्तान के सिपह सालार को बैठना पड़ा। और आपको याद होगा कि रजा रब्बानी किस तरह पार्लियामेंट में बच्चों की तरह भैं भैं करके रो रहा था कि आज हमने फौजी अदालतों पे दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान की इस वक्त हकीकत यह है कि तमाम पाकिस्तानी रियासती इदारे इनकैपेसिटेट हो चुके हैं, डिलीवर नहीं कर रहे। ना सुप्रीम कोर्ट, ना पार्लियामेंट, ना कैबिनेट, ना कोई और रियासती इदारा सिवाय पाक फौज के। ये मुल्क अगर इस वक्त खड़ा हुआ है, कोई इज्जत बची है मेरी और आपकी, कोई रियासत में अगर कोई इस वक्त इस्तेहकाम है, तो सिर्फ पाक फौज की वजह से। जलते रहे सियासतदान, जो मर्जी क्रेडिट लेते रहे, हकीकत अपनी जगह पर है। इस वक्त अगर दुश्मनों को रोका है किसी ने, कोई खौफ और दहशत दुश्मनों पे तारी है, कोई अमन और आफियत मुल्क में और कराची में कायम हुआ है, तो आर्मी, रेंजर्स और आईएसआई की वजह से हुआ है। कोई क्लेम नहीं कर सकता कि उसकी वजह से पाकिस्तान में इस्तेहकाम आया। ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ पाक फौज, आईएसआई और रेंजर्स का है। ठीक है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल खुद ब खुद इतनी खराब होती जा रही है कि किसी के कंट्रोल में ही नहीं होगी। फौज फिर वो करेगी जो उसको करना है, जैसे उसने तोरखम पे किया है। वो फिर इंडिया हमला करे, या अंदर के हालात खराब हो, या धरने शुरू हो जाए रमजान के बाद जैसे कह रहे हैं, या कोई और की और अनारकी खड़ी होती है, तो फिर फौज इंतजार नहीं करेगी कि हम प्राइम मिनिस्टर के ड्रामा खत्म होने का इंतजार करें। वो करेंगे जो उनको करना है। ठीक है, दैट मीन्स आपके कहने के मुताबिक द गवर्नमेंट इज इन हॉट वाटर्स, और वो उसके लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, बल्कि जिस भी हालत में है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ जाहिद हामिद साहब, मौलवी फजलुल्लाह की हवालगी या उसके खिलाफ ऑपरेशन के लिए जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ, उसके बाद से मुस्तकिल ये कहा जा रहा है पाक फौज की तरफ से, आर्मी चीफ राहिल शरीफ साहब उस वक्त अफगानिस्तान गए, वहां जाकर मुलाकातें की, फिर उसके बाद भी कई मरतबा ये कहा जाता रहा कि कुछ करना बहुत जरूरी है, ये हमारी सालमियत के लिए खतरा है, और इस तरह के जितने भी वाकयात पाकिस्तान में होते हैं ये सब प्लान और एग्जीक्यूट फिर वहीं से होते हैं। तो कब तक बर्दाश्त किया जाता रहेगा कि मौलवी फजलुल्लाह इसी तरह से अफगानिस्तान में बैठा आराम से अयाशी की जिंदगी बसर करे, और यहां पर हमारे मुल्क में वहां से प्लान हो अटैक्स, और फिर बंदों को भेजा जाए और यहां पर आकर हमले किए जाएं? देखिए अली, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। 2 साल हो गए तकरीबन एपीएस के वाकये को। बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अमेरिकन और इंडियंस कभी भी फजलुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, वो उनका ट्रम्प कार्ड है। तो अब दायरे कार्रवाई हमें खुद करनी। अब हम अफगानिस्तान के अंदर जाके कार्रवाई कैसे करें? उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप अफगान तालिबान को रिकग्नाइज करें, उनको इज्जत दें, उनको सब कॉन्ट्रैक्ट करें ये प्रोजेक्ट कि जाओ तो मुल्ला फजलुल्लाह को खत्म करके आओ। अफगानिस्तान के अंदर जो दाइश के एलिमेंट्स रॉ ने पैदा किए, अफगानिस्तान के अंदर सीआईए जो दाइश क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, आप देखेंगे कि अफगान तालिबान दाइश को खत्म कर रहे हैं। उज़्बक जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इतनी दहशतगर्दी की थी, उन उज़्बकों को अफगान तालिबान ने इसलिए खत्म कर दिया अफगानिस्तान में कि उज़्बकों ने दाइश की बैक कर ली थी। अफगान तालिबान ने फिर उज़्बकों को खत्म कर दिया, और उसका असर पाकिस्तान पे आया कि पाकिस्तान में उज़्बक दहशतगर्दी खत्म हो गई। अब यही काम आपको अफगान तालिबान के साथ मिलकर करना है टीटीपी के खिलाफ। सीआईए और रॉ तो ये काम नहीं करेगी। जब वो नहीं कर रहे हैं तो आप सब कॉन्ट्रैक्ट करें ये काम अफगान तालिबान को कि हम तुम्हें रिकग्नाइज करते हैं, तुम जाओ अफगानिस्तान में, जो सपोर्ट तुम्हें चाहिए हम तुम्हें देंगे। और फिर पाकिस्तान बेशक टारगेटेड स्ट्राइक्स करे, F-16 भेजे, ड्रोन भेजे, अपनी स्पेशल फोर्सेस भेजे उन तालिबान के साथ, और जाके एलिमिनेट करके आए। ठीक है, लेकिन कोई आर्गुमेंट अब एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो फिर जाहिद हामिद साहब वहीं पर आके रुकेगी कि इस तरह से तो फिर अगर हम अफगानिस्तान के खिलाफ अफगान हदूद में जाकर यूं अपने जेट तैयारे भेजेंगे, फोर्सेस को भेजेंगे, बमबारी करेंगे, तो फिर तो दूसरी तरफ से अफगान सपोर्ट में अमेरिकन खुल के सामने आएंगे, जो उनके वहां पर फोर्सेस मौजूद हैं, जो उनके तैयारे मौजूद हैं, वो हम पर हमला आवर होंगे। यहीं से बात को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन नाज़रीन उससे पहले हमें लेनी है ब्रेक, और ब्रेक में जब लौट के आएंगे तो ना सिर्फ इस नुक्ते पे बात करेंगे, बल्कि जो अभी अमेरिका में हुआ जहां पर 50 अमेरिकी मारे गए ऑर्लैंडो में, उसके बाद की जो सूरत हाल है अमेरिका में, उस पर भी बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान जाहिद हामिद साहब मौजूद हैं। जाहिद हामिद साहब, वक्फे पे जाते हुए जो बात हो रही थी, आपने कहा कि हम अफगान तालिबान को फिर फुल आउट सपोर्ट करें। इससे पहले सिर्फ ये कहा जाता था हमें कि जी हम सपोर्ट करते हैं, और हम उसका एतराफ नहीं करते रहे, और फिर यह भी कहा जाता है कि देखें जी ड्रोन हमला होता है और पाकिस्तान में ही अफगान तालिबान अमीर अफगान तालिबान जो है वो यहां पर ही मारा जाता है, तो पाकिस्तान की सपोर्ट है। तो लेकिन अब आपका यह कहना है कि हमें फुल आउट सपोर्ट करनी है, और अगर हम ऐसा करते हैं, और अगर हम ऐसा करते हुए अपने फोर्सेस के जरिए भी बमबारी करते हैं अफगान हदूद में जाके, और अपनी इन्फेंट्री को भी भेजते हैं, तो फिर दूसरी तरफ से अफगान रद्द अमल जो मिलेगा उसमें तो अमेरिकन भी शामिल हो जाएंगे, उनके जेट तैयारे भी वहां पर मौजूद हैं, उनकी फोर्सेस भी वहां पर मौजूद हैं। अली, यहां पर आपके सवाल के जवाब में हम पश्तो की एक कहावत आपको सुनाते हैं। पश्तो की कहावत है कि गरीब तो तुझे अल्लाह ने पैदा किया है, ये बगैरत तुझे किसने बनाया है। बात यह है कि 1 लाख तो हमारे शहीद हो चुके हैं,
اور ہر روز ہم خوف کے عالم میں رہتے ہیں کہ ہمارے کسی اسکول پہ حملہ ہوگا، ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے. پورا ملک خوف اور دہشت کے عالم میں. اس وقت رمضان میں بھی ہمارا یہ حال ہے. تو خرچ بعد آباد کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم بغیرتی اور بزدلی اور خوف کی زندگی کے بجائے ایک مرتبہ اٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ ہم خوارج کو، دہشت گردوں کو، مشرکوں کو افغانستان سے نکال دیں گے؟ امریکنز کی جرت نہیں ہے کہ جو افغان طالبان کے خلاف نہیں لڑ سکے وہ پاکستان سے کیسے لڑیں گے افغانستان میں. اور اس وقت آپ اکیلے نہیں ہیں. اللہ نے اس وقت آپ کے ساتھ بڑے بڑے خطے کے طاقتور ملکوں کو کھڑا کیا ہوا ہے. جی اللہ آپ کے ساتھ ہے. پاکستانی قوم، ہم 20 کروڑ کی ایٹمی نیوکلیر طاقت ہے. امریکنز کی جرت نہیں ہے کہ پاکستان میں داخل ہو کے کوئی کارروائی کر سکے. یہ صرف اپنے ٹی ٹی پی کے کتے بھیج سکتے ہیں. لیکن زاہد احمد صاحب، یہ سب کرنے کے لیے ہماری کامیاب فورن پالیسی کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ نے کہا کہ ہماری فورن پالیسی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ہمیں ایک کامیاب حکومت کا ہونا ضروری ہے. اور مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے ہمیں پاکستان میں رجیم چینج کی ضرورت ہے. اس حکومت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی دشمن کی کوئی حاجت نہیں ہے. تو زاہد احمد صاحب، اگر موجودہ حکومت ہی کے ہوتے ہوئے یہ سب ہوگا تو پھر تو یہ ہمارے لیے ایک فلاپ سٹوری بن کر سامنے آئے گی. میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی دشمن کی حاجت نہیں ہے. زاہد احمد صاحب، اب سے کچھ دیر پہلے جب ڈسکشن ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ ہماری جو موجودہ فورن پالیسی ہے انڈیا سے کمپیریزن میں وہ کہیں بھی نہیں کھڑی. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ان تمام ممالک سے جا کر تعلقات بہتر کر لیے کہ جہاں پر ہمارے تعلقات بہت اچھے ہوا کرتے تھے، اور ان ممالک کے اب ہمارے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بگاڑ کا شکار ہیں، جس میں آپ نے کہا کہ سعودی عربیہ کو اب کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ایران کا آپ نے کوٹ کیا، افغانستان کا آپ نے کوٹ کیا. تو کیسے کاؤنٹر کیا جائے بھارتی فورن پالیسی اور جو بھارتی اپروچ ہے جو کہ خاصی اگریسو نظر آ رہی ہے اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے علی، ڈپلومیسی میں یہ ہوتا ہے کوئی پرماننٹ دشمن، کوئی پرماننٹ دوست نہیں ہوتا. اور سعودی عرب اور ایران تو ہمارے ہمسائے، افغانستان تو ہمارے ہمسائے بھی ہیں، مسلمان بھی ہمارے دوست بھی ہیں. ہم نے اس لیے وہ اس وقت انڈیا کے کیمپ میں چلے گئے کہ ہم نے ان کو انگیج نہیں کیا، ہم نے ان سے بات نہیں کی. کوئی آپ جیو پالیٹکس میں ویکیوم نہیں چھوڑ سکتے، کوئی نہ کوئی طاقت آ کے اس ویکیوم کو فل کر دیتی ہے. تو ہم نے کیا یہ، آپ کو انڈیا کو نکالنا ہے، آپ کو دوبارہ انگیج کرنا ہے ایران کو، دوبارہ انگیج کرنا ہے سعودی عربیہ کو، آپ کو دوبارہ افغانستان میں انگیج کرنا ہے. کابل حکومت ٹھیک نہیں ہوتی، حکومت چینج کرتے ہیں، طالبان کی حکومت کو دوبارہ لے کر آئیں. وہ غلطی جو 16 سال پہلے ہم نے کی تھی اس کو ختم کریں. اب بات یہ کہ آپ کو ہر جگہ دیکھنا پڑتا ہے. بنگلہ دیش کی قوم آپ کی مخالف نہیں ہے، حسینہ واجد کی حکومت آپ کی مخالف ہے. وہ حکومت ختم ہوگی، وہاں پہ ضیاء الرحمان یا کوئی اور حکومت آئے گی، وہ پاکستان کی حمایت ہو جائے گی، کرنے لگے گی. بات یہ حکومت اور لوگوں کو کنفیوز نہ کریں. تو اس وقت پاکستان کی کوئی لڑائی سعودی عرب کی عوام سے، ایران کی عوام سے، افغانستان کی عوام سے نہیں ہے. ان کی حکومت کی پالیسیز ہیں جس سے اختلاف ہے، جس کو انڈیا ایکسپلائٹ کر رہا ہے. لیکن جیسے کہا کہ اس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک فورن آفس چاہیے. پاکستان کے فورن منسٹر ایفیکٹولی اس وقت طارق فاطمی صاحب لگے ہوئے ہیں جو خود CIA کے لیے کام کرتے ہیں. ان کی ساری فیملی امریکن ایسٹس ہے، امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہے، غیر مسلموں سے شادیاں کی ان کے بچوں نے. ان کا کیا انٹرسٹ ہے پاکستان کے ساتھ؟ اب اس قسم کے لوگ، تاریخ میں لکھا جاتا تھا میر جعفر، میر صادق، ہم حیران ہوتے تھے کہ اس وقت ٹیپو سلطان کو پتا نہیں تھا کہ یہ غدار ہے، سراج الدولہ کو پتا نہیں تھا کہ یہ غدار ہے. آج نظر آتا ہے کہ اس قسم کے غدار آج بھی موجود ہیں، اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ ان کو کیوں اختیار، عہدہ اور طاقت دی گئی ہے ملک میں کہ ہماری قسمتوں کے فیصلے کرتے پھرے. ٹھیک ہے. تو زاہد احمد صاحب، جو موجودہ حکمران ہیں تمام ممالک میں، ایران میں، سعودی عربیہ میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، ان سب کے ہوتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہونے والے اور ان کو ہٹانا ضروری ہے. تو اگر ان کو ہٹانا ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ان تمام ممالک کے خلاف محاذ جنگ جو ہے وہ شروع کر دیا جائے. علی آپ میری بات نہیں سمجھے. میں نے یہ نہیں کہا کہ سعودی عرب میں رجیم چینج کریں یا ایران میں رجیم چینج کریں. میں نے کہا ہے پاکستان میں رجیم چینج کریں اور افغانستان میں رجیم چینج کریں. پاکستان میں رجیم چینج اس لیے کہ سارا پریشر پاکستان آرمی پر آیا ہوا ہے اور سول پولیٹیکل گورنمنٹ آرمی کو سپورٹ نہیں کر رہی. اور افغانستان میں رجیم چینج اس لیے کہ 16 سال سے ہم دیکھ چکے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے دشمن رہے. 1 لاکھ سے زائد پاکستانی شہید ہوئے، $100 ارب نقصان پاکستان کو ہوا ہے. یہ کابل کی کارزائی اشرف غنی گورنمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے. ان سے دوستی نہیں ہو سکتی، وہ کھلے دشمن ہیں. ایران کی حکومت اور سعودی عرب ہمارے بھائی ہیں. ان کی رجیم چینج کرنے کی بات نہیں کر رہے، ان سے انگیج کرنے کی ضرورت ہے، ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. زاہد احمد صاحب، اب جو پوری سچویشن چل رہی ہے ان تمام ممالک میں جن کا بھی ہم نے ذکر بھی کیا، چاہے وہ انڈیا ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، سعودی عربیہ ہو، ایران ہو، تو انفلوئنس ان تمام ممالک پر امریکہ کا ہے. اور امریکہ کی ہی وجہ سے یہ سب شروع ہوا کہ جب 2001 میں
ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر 2 جیٹ طیارے آ کے ٹکرائے، اور پھر اس کے بعد افغانستان میں امریکن فورسز آئیں، پھر اس کے بعد عراق میں بھی امریکن فورسز گئیں، اور وہاں سے پھر یہ معاملہ چل نکلا اور ابھی تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ دوسری طرف جو امریکہ میں ہو رہا ہے، جو ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک کلب میں 50 امریکیوں کو مارا گیا، 53 کے قریب زخمی ہوئے اورلانڈو میں، اس کے بعد جو وہاں پر سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جس میں ایک دن کہا جاتا ہے کہ جی حملہ آور کا تعلق داعش سے تھا، دوسری طرف کہا جاتا ہے ہلری کلنٹن نے کہا کہ بلکہ صدر اوباما نے کہا کہ ان کا تعلق کسی تنظیم سے نہیں تھا۔ تو یہ امریکہ میں کیا ہونے جا رہا ہے جہاں پر الیکشنز بھی ہونے ہیں، ایک طرف ہلری کلنٹن ہے، دوسری طرف ٹرمپ ہیں جو مسلمانوں کے خاصے خلاف ہمیشہ باتیں کرتے ہیں، اور ان کا ایک دفعہ پھر یہ موقف سامنے آیا ہے کہ مسلمانوں کو امریکہ میں داخلے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ علی دیکھیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس کے بارے میں علامہ اقبال نے آج سے 90 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، یہ شاخ نازک پہ بنا آشیانہ پائیدار نہیں ہوگا۔ مغربی تہذیب اب اپنے آخری سانس لے رہی ہے۔ یہ جو کچھ ان کے معاشرے میں آپ کو نظر آ رہا ہے، جس قسم کی فحاشی، بدکاری، قتل عام، ہر وہ گناہ جس کے اوپر اللہ نے قوموں کو تباہ کیا ہے، وہ فخر سے اب یہ گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اون کرتے ہیں، اور اللہ کے عذاب کا انتظار کریں کہ جو ماضی میں ہو چکا ہے قوم لوط کے ساتھ، قوم عاد اور قوم سمود کے ساتھ، وہ آج امریکہ کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا۔ یہ تہذیب اپنے آپ کو ختم کر چکی ہے۔ لیکن آن اے جیو پولیٹیکل پلین، یہ جو واقعہ جس شخص پر الزام لگایا جا رہا ہے، اس کا باپ CIA کے لیے کام کرتا تھا، یہ شخص بلیک واٹر ایکسی اور G4S جیسے مرسنری گروپ کے لیے کام کرتا تھا۔ یہ سارا جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فالس فلیگ آپریشن ہے۔ اس کا مقصد ایک یہ ہے کہ امریکن میں یہ لیسبین گے کمیونٹی کے لیے سمپتیز پیدا کی جائیں، ان کو مظلوم بنا کے پیش کیا جائے تاکہ لوگ اور بدکاری کی طرف بڑھیں۔ دوسرا، امریکہ میں اسلحے پر پابندی لگائی جائے، کیونکہ امریکہ میں یہ مارشل لا لگانے جا رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، اکنامک کولیپس ہوگا تو لوگ اسلحہ نکال کے سڑکوں پہ باہر آ جائیں گے۔ امریکہ کی اکنامک حالت اتنی خراب ہے کہ وہ کسی وقت امپلوڈ کر سکتا ہے۔ اور تیسرا، مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت اور غصہ تاکہ پوری دنیا میں پھر یہ اس کے خلاف ایک کیمپین بلڈ کرے۔ یہ تینوں کام انہوں نے کیے ہیں اس اورلینڈو فالس فلیگ آپریشن سے۔ یہ شخص G4S کے لیے کام کرتا تھا، اور یہ اس کا باپ افغان ہے جو پاکستان کا دشمن ہے۔ اس کی تصویریں ہیں نیٹ کے اوپر کہ جنرل راحیل کی تصویروں کو جلا رہا ہے یہ، اور لوئے افغانستان، گریٹر افغانستان کی بات کرتا ہے۔ یہ سارے CIA ایسٹس ہیں، یہ بلیک آپریشن ہے، یہ فالس فلیگ آپریشن ہے جو کیا گیا ہے، اور یہ 3 اہداف ہیں اس کے جو ہم نے آپ کو بتا دیے۔ زاہد احمد صاحب، جس حملہ آور کی ہم بات کر رہے ہیں اورلینڈو اٹیک میں، اس کے والد کا چرچا ہے کہ ایک ٹیلی ویژن چینل ہے پیغام افغان کے نام سے، اس پہ پروگرام کرتا رہا ہے اور بلکہ اپنے آپ کو بطور افغان صدر پیش کرتا رہا ہے۔ یہ اپنے آپ کو افغانستان کا مستقبل کا صدر کہا کرتا تھا بڑے دھڑلے سے، اس کو یقین تھا کہ CIA اس کو افغانستان کا صدر بنائے گی۔ تو یہ ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کو الیکشن کیمپین میں فائدہ ہوگا، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ایک سازش کے تحت یہ سب کیا گیا ہے تاکہ ٹرمپ کو الیکشن کیمپین میں فائدہ پہنچایا جائے اور مسلمانوں کے خلاف امریکی ہو جائیں اور ووٹ سب کے سب ہلری کلنٹن کو نہیں بلکہ ٹرمپ کو ملیں؟ علی، یہ بات ہم آپ کو واضح بتا دیں، دیکھیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا امریکن پالیٹکس میں کہ ہلری آئے یا ٹرمپ آئے، پالیسیز اسرائیل بناتا ہے، جو ان کی زائنسٹ جیوش لابیز ہیں وہ بناتی ہیں، جو کارپوریٹ بزنس انٹرسٹ ہیں وہ بناتے ہیں۔ لہذا لیکن جو بات اہم ہے نوٹ کرنے کی اور سمجھنے کی، کہ اسرائیل اب امریکہ کو ڈمپ کر رہا ہے۔ اسرائیل کے اب اپنے آبجیکٹو ہیں، مڈل ایسٹ تباہ ہو چکا ہے، وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے مڈل ایسٹ میں، اب اس کو امریکہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ امریکن اکانومی بھی کریش کرے گا، امریکن معاشرے اور سوسائٹی کو بھی تباہ کرے گا۔ جو اس وقت ہالی ووڈ میں یہ ہزاروں فلمیں اس طرح کی بنا رہے ہیں کہ جس میں زومبی اپوکلپس آ رہا ہے، جس کے اندر امریکہ تباہ ہو چکا ہے، جس کے اندر پورے امریکہ کھنڈر بن چکا ہے، یہ ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے امریکن قوم کو آنے والے مستقبل کے لیے۔ اور یہ جو کچھ حالات اور واقعات آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ امریکہ اپنی سیولائزیشن، اپنی تہذیب کی آخری حد پر پہنچ چکا ہے، اب یہ صرف پھٹ سکتا ہے، مزید پھیل نہیں سکتا۔ زاہد حامد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہماری زاہد حامد صاحب سے موجودہ صورتحال پر بات ہوئی جو خاص طور پہ تورخم بارڈر پہ ہوا، اور پھر اس کے بعد ڈسکشن کو سم اپ کرتے ہوئے ہم نے اورلینڈو کی بھی بات کی کہ جس کو زاہد حامد صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اورلینڈو فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ مجھے علم ممتاز کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔